میری مغفرت فرما دی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ حضرت ربعی بن حراش ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ عجیب ان کے اوپر ایک کیفیت طاری رہتی۔ خیر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لائے، کہا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، انہیں غسل دو۔ تو وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا۔ تو ربیع پوچھنے لگے اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دے رہے ہیں، یہ آگے سے مسکراتا ہے۔ اس نے کہا اس نے یہ زندگی بھر طے کیا تھا کہ جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں، تو آج یہ جو مسکرا رہا ہے لگتا ہے اس کا انجام بخیر ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن بات گوئم، چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے بدن پہ اور اس کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، کامیابی کی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوتی۔ تو کہا اس نے کہا تھا کہ میرا انجام بخیر ہو گیا تو پھر ہنسوں گا، اتنی دیر تک جب تک یہ یقین نہیں ہوتا میں ہنسوں گا نہیں۔ خیر یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی، پورے بصرے کی گلیوں میں یہ تذکرہ ہونے لگا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض نے کہا یار بندہ تو نیک تھا، ہو سکتا ہے یہ اعزاز ملا ہو۔ بعض نے کہا مریدوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا ہجوم ان کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے، کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ شوق دیدار میں، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے ان کی دہلیز پہ پہنچے۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑا دیا گیا تھا۔ تو جب یہ لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال پوچھتے، تو ربیع بن حراش کفن سے ہاتھ باہر نکال کر کے آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے پہ کہتا ہے السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ کہا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا۔ لوگ سوال پوچھنے لگے تو ربیع بن حراش بولتے ہیں استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنی شروع کر دیں، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم الاصفہانی جو 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور عظیم محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربیع بول کے کہنے لگے عجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو تو اتنی دیر تک ایک مومن ہر وقت بے تاب رہتا ہے کہ میرا انجام بخیر ہو جائے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کتنے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے رسوا ہو جاتے ہیں۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ پھیلا کے جب دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ اور پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ، تو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کر بکھر جانے والا خواب ہے۔ دنیا کا خواب جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ٹوٹتا ہے، لیکن یہ خواب جس کو حلم کہا گیا، الدنیا حلم، یہ میٹھا خواب تب ٹوٹے گا جب آنکھیں بند ہوں گی، پھر انسان پچھتائے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن کیا فائدہ اس وقت پچھتانے کا؟ آج کا پچھتاوا
کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرتیں بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جب زمین وتر میں ہوتی ہے، آپ دیہاتی لوگ تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر بیج ڈال دیا جائے تو پھر وہ تخم عمل اگاتا ہے، لیکن زمین وتر سے نکل جائے تو پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج تخم عمل ڈال لیں گے تو آج کی محنت کل کی بہتری کی ضامن بن جائے گی۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان سحری کے وقت اٹھتا نہیں، حال جوتتا نہیں، زمین کھودتا نہیں، بیج ڈالتا نہیں، سہاگا دیتا نہیں، پانی ڈالتا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا، تو کٹائی کے موسم کے اندر فصل وہ نہیں کاٹ پاتا۔ فصل وہی کاٹے گا جو بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی ہو گیا۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، یہ آخرت کی کھیتی کہا گیا اسے۔ آج تخم عمل ڈال لیں گے تو کل پچھتاوا نہیں ہوگا، ورنہ یہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس دنیا کو اخروی دنیا کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا، بلکہ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع ہوئے وہ بھی ضائع نہ کیے ہوتے، وہ بھی یاد الہی میں، ذکر الہی میں بسر کیے ہوتے۔ تو آج وقت ہے، آج میرے پاس، آپ کے پاس ساعتیں موجود ہیں۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر، مٹی بھی زرخیز ہے، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو آج ہم تخم عمل ڈال لیں، اپنا کھیت سینچ لیں۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار، بیٹھیاں فاصلے مکدے نہیں۔ آج اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمیں منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت ہاتھ میں نہ رہے اور انسان پچھتائے۔ آج مجھے اور آپ کو اس موقع کو غنیمت جان کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارگاہ ایزدی میں بس صمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ہمارے موصوف مرحوم و مغفور علامہ صاحب زیدہ مجدہ کے والد بزرگوار کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے، اور ہم سب کو اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق ارزانی کرے۔ اللہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر اس خاندان کے مقسوم کرے، اور اپنی عنایتوں کا حظ وافر اور عالی مرتبت علماء، پیر صاحب اور جتنے لوگ آپ تشریف لائے، اللہ ہم سب کے لیے خیر کے در کشادہ کرے۔ میں گفتگو اور بھی کرتا لیکن کہیں اور انتظار ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا، ایک طرف سے نکل جاؤں گا، آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں گے، یہ محفل اپنے انداز کے ساتھ جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب